سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نجد کا رہنے والا پراندہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے مگر یہ نہ سمجھ پاتے کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ وہ شخص بولا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے نفل پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے؟ اس نے عرض کی کہ کیا اس کے علاوہ اور روزے بھی میرے اوپر فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اللہ کی قسم میں ان مذکورہ فرائض میں نہ اضافہ کروں گا اور اس میں کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ جنازوں کے پیچھے چل کر جانا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان کا تقاضا اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لے اور اس کے دفن سے فراغت حاصل نہ کر لے، اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 قیرات ثواب کے لے کر لوٹتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ لے پھر تدفین سے پہلے لوٹ کر آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کا عمل اکارت یعنی کہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے مگر اتفاق سے اس وقت 2 مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر چونکہ فلاں اور فلاں باہم لڑے اس لیے اس کی قطعی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں اور 29ویں اور 25ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔